بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ آخرت کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم کے اندر دوبارہ روح کو جو ہے وہ داخل فرمائے گا اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب دہ ہوگا۔ اس نے جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، جو اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے۔ نیک اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ فلاح کی صورت میں حاصل کرے گا، کامیابی اور کامرانی کی صورت میں حاصل کرے گا، جنت کی صورت میں حاصل کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ ابرار نیکوکار لوگ جو ہیں کل قیامت والے دن وہ جنت کے اندر ہوں گے۔ اور اگر یہ گناہ گار ہوگا، اس نے گناہ کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، تو برے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم، ذلت اور رسوائی کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے وہ کل قیامت والے دن جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ بہترین گھر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ آخرت کا گھر ہی انسان کے رہنے کا اصل گھر ہے۔ دنیاوی گھر یہ عارضی گھر ہیں، ایک نہ ایک دن جو ہے انسان نے ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ آگے جانا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ دنیا جو ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ اور انسان دنیا کے اندر رہ کر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بیکار پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف جو ہے وہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، ایسی بات نہیں، بلکہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے اور اپنے جو اعمال ہیں ان کا حساب بھی دینا ہے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے کفار جو ہے انہوں نے بے شمار اعتراضات کیے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ہم زمین کے اندر نیست و نابود ہو جائیں گے، مٹی کے اندر مل جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ تخلیق کیے جائیں گے، نئے جنم کے ساتھ آئیں گے، کیا ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ سورہ سجدہ 10 نمبر آیت ہے۔ بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا اِنْ ہِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا، کہ حقیقت میں یہ دنیا کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا قول نقل کیا کہ جو کہتے تھے دنیا ہی کی زندگی جو ہے وہ صرف زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم جو ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایک کافر جو ہے سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے اس کو زندہ کرے گا، کون ہے ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، وہی رمیم، حالانکہ یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں۔ تو ان تمام شبہات اور اعتراضات جو کفار کی طرف تھے عقیدہ آخرت کے اوپر کیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ کفار جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا ہی کی زندگی بس زندگی ہے، اور جب مٹی کے اندر مل جائیں گے تو دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اور
اللہ تعالیٰ یا کون ہے جب ہم مر جائیں مٹی کے اندر مل جائیں تو کون ہے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا؟ ان تمام اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، سورہ روم آیت نمبر 27، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہیں کہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کفار کو کہہ دیجئے يُحْيِيهَا الَّذِي، کہ ان ہڈیوں کو زندہ وہ ذات کرے گی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا، جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا تھا، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود پہنایا، تو جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ ان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ آخرت۔ تو عقیدہ آخرت وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایک ایمان والا شخص جو ہے وہ ہر صورت میں آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے آخرت کے اوپر۔ جب انسان کا یقین کامل ہو جاتا ہے، آخرت کے اوپر انسان کا یقین کامل ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، انسان کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ عطا کرے گا، اجر عطا کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اگر گناہ کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے دل کے اندر دنیا کی ہوس، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنا مال دنیا کے اندر اکٹھا نہیں کرتا، وہ اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر ایک سخاوت کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی میں نیک اعمال کر رہا ہوں، جو خرچ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کئی گنا زیادہ جو ہے وہ کل قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک فائدہ فکر آخرت کا اور عقیدہ آخرت پر ایمان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کماتا ہے، انسان جو ہے وہ رزق حلال کماتا ہے، حرام مال اکٹھا نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ یہ مال یہیں پر چھوڑ کر ہی جانا ہے، لہٰذا دنیا کے اندر اتنا رہو، اتنا کمائیں جو حلال ہے، اور جو ہے وہ جتنا انسان کو جو ہے وہ ضرورت ہے، لہٰذا انسان جو وہ حلال کماتا ہے، حرام مال سے پرہیز کرتا ہے، رشوت، سود اور اسی طرح جو ناجائز دولت کمانے کے طریقے ہیں، وہ انسان جو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح فکر آخرت اور عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، انسان اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جاتا ہے۔ اس بندے کو دنیا کی زندگی کے مقصد کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، خود احتسابی جو ہے اس کا جذبہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، انسان بہادری اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور جو ہے انسان دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی مخلوق سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں آخرت کے حوالے سے، یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے مضبوط عقیدہ انسان کو رکھنا چاہیے کہ انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جس قدر یہ عقیدہ مضبوط ہوگا،
انسان کا کردار، انسان کا کریکٹر جو ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ اور اتنا ہی بہترین ہوگا، پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا جب انسان کے دماغ کے اندر فکر آخرت، خوف خدا، آخرت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ظالم، متکبر اور دنیا کے اندر جو ہے وہ خدائی تک کے دعوے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔